أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام کا سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ کیا وہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، اللہ کی رضا پر رکھی ہے، بہتر ہے، یا وہ جس کی بنیاد جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہے، کنارہ گرنے والا ہے، وہ جہنم میں گرا دیتا ہے، یا یہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. نیز فرمایا کہ یہ جن کا یہ حال ہے کہ ایسے کنارے پہ بنیاد رکھتے ہیں جو گرنے والا ہے، تو وہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں کھٹکا رہتا ہے، کانٹا کھٹکتا ہے ان کا خطرے کا، یہاں تک کہ دل ان کے پھٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اس کے برعکس اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے جو سچے مومن ہیں ان کے ساتھ سودا کیا ہے. کیا سودا کیا ہے؟ ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے محمد سے. کیسے خرید لیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے ان کے لیے جنت رکھ دی. اب یہ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ آقا کریم ابھی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی تھے، تو مدینہ طیبہ سے، اس کا نام یثرب تھا، کچھ لوگ آئے اور مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں انہوں نے عقبہ کے مقام پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لائے. 3 دفعہ ایسا ہوا. اسی بیعت میں ایک صحابی اس وقت ہی بنے، انہوں نے عرض کر عبداللہ بن رواحہ نے کہ حضور کوئی بیعت کی شرط رکھ لیں، کوئی بنا لیں، جو چاہیں آپ اپنے لیے یا اللہ کے لیے. آقا کہتے ہیں ہاں، اللہ کے لیے شرط تو یہ ہے اس کی بات کرنی ہے، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا، کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا. میرے واسطے یہ ہے کہ جو شے اپنے لیے ناپسند کرو میرے واسطے ناپسند کرو. یہ شے سے اپنے آپ کو بچاؤ، مجھے بھی بچاؤ، میرا حق بنتا ہے. کہنے لگے حضور ٹھیک، بالکل ایسا ہی ہم کریں گے. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ میں جنت. خالق کائنات نے یہ پیغام بھیج دیا. اللہ کریم نے ان کے جانوں اور مالوں کو ان سے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اور جب خرید لیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. یقتلون و یقتلون، پھر کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، یہاں بھی قتل ہوتے ہیں، شہادت پاتے ہیں. جنت ان کی ہو چکی ہے، اور جنت دینے والے پروردگار کا وعدہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اس کا وعدہ حق اور سچ ہے. اس سے پہلے بھی جہاد کرنے والوں کے لیے تورات میں بھی وعدہ کر چکا ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں وعدہ کیا ہے. اور پھر جب وعدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا، ایمان والوں کا، اوفا بعہدہ من اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے وعدے کا؟ وعدہ وفا نہ کرنا برائی ہے، اللہ ہر برائی سے پاک ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین وعدہ پورا کرنے والا ہے. نے وعدہ کیا ہے، تمہارے ساتھ سودا کیا تو پورا کرے گا. اور ایمان والو، اللہ سے وعدہ لے لینے والو،
جاہدو فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم بہ، اس بے پر، اس سودے پر جو تمہارا سودا اللہ سے ہو گیا، تم خوشیاں مناؤ۔ اس لیے کہ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، وہی تم سے لیتا ہے، پھر جنت کا وعدہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے، اپنی دی چیز ہی تم سے خرید رہا ہے وہ۔ تم یہی کہو گے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو مال ہے وہ بھی اسی کا عطا کر رہا ہے، کیونکہ ہر شے کا مالک تو وہی ہے۔ در حقیقت مالک کی ہر شے خدا یہ امانت چند روزہ نزد ماس، میرے پاس جو کچھ ہے چند روز کی امانت ہے، اسی کی عطا کرتا ہے، وہی لے کے مجھے جنت دے رہا ہے۔ کیسا پیارا سودا ہے۔ اور جب یہ سودا تم کر لیتے ہو، اللہ تم سے سودا کر لیتا ہے، تم اس سے کر لیتے ہو، پھر دیکھو ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہترین کامیابی ہے، بڑی عظمت والی کامیابی یہی ہے۔ وہی چیز اپنی دی ہوئی لے سے لے کے اور بڑی چیز دے دیتا ہے۔ دنیا کا مال، جان عارضی چیزیں ہیں، معمولی ہیں، یہ دیکھ کے تمہیں جنت دے رہا ہے جو عظیم ہے ہمیشہ کی۔ یہ سودا بہت سستا سودا ہے اور بہت کامیاب سودا ہے، بہت اچھا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔